بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسن رضا طلوع سحر ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو سے دا ینگ جنریشن پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ڈیئر آڈینس، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ہیو بائی لنگول ٹاکنگ ہیئر ان دس پروگرام. اٹ مینس کہ یہ پروگرام ہمیشہ اردو اور انگریزی دو زبانوں میں پیش کیا جائے گا. ناظرین، نوجوان طبقہ ہی وہ فورس ہے جس نے کسی بھی ملک و قوم کے مستقبل کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے. ناظرین، آج ہم نے طلوع سحر کے اسٹوڈیوز میں اقبال کے ایک شاہین کو دعوت دے رکھی ہے. آئیے ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد کامران، آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں طلوع سحر کے اس اسٹوڈیوز میں اور دا ینگ جنریشن پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ Alhamdulillah, sir, and I am feeling lucky to be with you on this program. So بہت اچھا لگ رہا ہے سر، آپ کے ساتھ ایک کافی دیر بعد بیٹھنے کا ایک موقع ملا ہے سر. انشاءاللہ. چلیں ہم اپنے سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں. کامران، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی اسکولنگ کے متعلق، کالج کی جو تعلیم ہے، یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں اور بتائیں ناظرین کو کہ آپ کیا مصروفیات ہیں، کیا کر رہے ہیں. سر، میرا جو میٹریکولیشن ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سے ہے، راوی روڈ، جہاں آپ کرنٹلی ٹیچ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میرا اس کے بعد ایف ایس سی پھر میڈیکل میں نے اسلامیہ کالج سول لائن سے کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر میری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ فرام یونیورسٹی آف ایجوکیشن ٹاؤن شپ سے، اور میرا ایم فل بھی وہیں سے چل رہا ہے. اور ریسرچ میری فائنل کہلے مراحل میں ہے، 3-4 ماہ رہ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ایم فل کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ سر آئی ایم اے ٹیچر اینڈ آئی ایم لیکچرار ان اے پرائیویٹ کالج، اور وہاں پہ میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے لیڈ کر رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کو. ماشاء اللہ، بہت خوب. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کس سبجیکٹ میں اسپیشلائز کر رہے ہیں اور آپ نے اسی سبجیکٹ کا انتخاب جو ہے وہ کیوں کیا ہے؟ میں ایم فل باٹنی کر رہا ہوں سر، اور اس میں پھر آگے سب اس کی فیلڈ آتی ہیں. مائیکالوجی کر رہا ہوں، اور اس کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس کا ایک جو بڑا انٹرسٹنگ سارا ایک اس کے پیچھے انسیڈنٹ ہے. جیسے کہ پاکستان میں کافی اسٹوڈنٹ یہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیوں کر رہے ہیں. بس سائنس پڑھنی تھی، پڑھتے پڑھتے میں یونیورسٹی میں پہنچا. سیمسٹر 5 تک میں سوچتا رہا یار اردو میں چلا جاؤں، آپ جیسے ادبی لوگوں سے انسپائر ہو کے چل یار شاعری کر لوں، یہ مجھے لگ نہیں رہا یہ میرا کچھ ہے. پھر اتنے میں ایک لائف میں ایک ٹوسٹ، ایک ٹیچر آتا ہے، اور وہ خود ینگ سائنٹسٹ آف پاکستان ہیں، ڈاکٹر ثنا جبین ان کا نیم ہے. ان سے انسپائر ہونے کے بعد میں نے جو ہے پھر میں نے اس فیلڈ کو کہا نہیں یار سر، وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے نا، ایک رستہ دکھانے والا مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ رستہ ہے ذرا دیکھو. تو اس کے بعد سر پھر میں نے بھی سوچا کہ یار دس از دا پرسنالٹی، آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی، آئی وڈ فالو ہر. تو اس کے بعد پھر سر میں نے جو ہے مائیکالوجی فیلڈ کو اپنا لیا اور باٹنی کے اندر آگے سے. بہت زبردست. اوکے، our audience just want to know one thing, that why is English language highly important, especially for the Pakistani students? سر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ انگلش لینگویج ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کیوں ضروری ہے. ایک تو سر ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ہم، لوگ کہتے ہیں جی ٹرینڈ ہے، انگلش جو بولتا ہے اس کو سمجھتے ہیں زیادہ پڑھا لکھا ہے. چاہے لگتا ہے یہ ٹرینڈ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے. لیکن سر اگر آپ اس کو ایز اے ٹرینڈ بھی سمجھ کے انگلش کو پڑھ لیتے ہیں نا ایز اے اسٹوڈنٹ، میں باقی مطلب ایکسپوجر اتنا زیادہ فیلڈ میں نہیں ہے میرا، لیکن ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ میرا یہ ماننا ہے کہ when you know how to speak English, you become an extraordinary person in the field. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جب میری جاب لگنی تھی تو میرا پہلے کوئی ایکسپوجر ایکسپیرینس نہیں تھا، تو میں ادھر گیا تو پہلے میری تو جو اپیرنس دیکھ کے انہوں نے کہا کوئی اسلامیات وغیرہ پڑھانے والا بندہ آ گیا ہے. بٹ آئی ریممبر اینڈ آئی ایم اسٹل تھینک فل، میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں کہ میں نے ایکسیس ٹو انگلش لینگویج پروگرام آپ سے پڑھا ہوا تھا. اور میں وین آئی وینٹ I started with English in the name of Allah, gracious and merciful, and I lead my lecture round about 2 to 3 minutes in English. The lady over there taking my demo, she was PhD botany. She was very much inspired, اور اس نے کہا کہ آپ کیا کریں گے، کیسے کلاس کو ڈیل کریں گے. تو مجھے اپنی ایکسیس کے زمانے کی ایک بات یاد آ گئی. ہم جب آپ چلا کرتے تھے نا تو آپ بچے کو کہتے تھے ادھر دیکھو، تو وہ
آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ بچہ آپ کو سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. ہماری کیونکہ ٹریننگ ادھر ہوگی ہوئی تھی کچھ اکیڈمیز پڑھا کے, ہاں الحمد للہ, تو وہاں پر مجھے یہ کویشچن کیا گیا نا سر, تو میں نے ان کو کہا کہ میں چلوں گا اور جو مجھے دیکھ رہا ہوگا وہی مجھے سن رہا ہوگا. اینڈ شی سیڈ یو آر اوکے. اس کے بعد سر بیس اس طرح کے بس. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں ڈیفینیٹلی اسکول لیول, کالج, یونیورسٹی لیول پہ ڈفرینٹ ٹیچرز انسان کی زندگی میں آتے ہیں, تو ایسے کون سے چند ایک ٹیچرز ہیں جن سے آپ بڑے متاثر ہیں, آپ متاثر بہت ہیں اور آپ ان کا جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے نا, کسی ایک ٹیچر کو کہنا کہ ہی از مائی فیورٹ. سو جس کے آپ کو ہاتھ لگے ہوتے ہیں, آپ کو تراشا ہوتا ہے, وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو آپ اتنے مقام دیں جتنا دوسرے کو دے. لیکن لائف میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں یار اس بندے کا زیادہ, اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے تھرو کروانا تھا, لیکن آپ کو یاد رہ جاتے ہیں. اب میں نے جو لینگویج سیکھی نو ڈاؤٹ اس میں سر آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں, ٹھیک ہے. اور جو میں نے اسکول یا کالج میں انگلش پڑھی اس میں سر رضوان صاحب ہیں, ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ جو میں نے فیلڈ چوز کی نا اپنی پروفیشنل فیلڈ, مائیکالوجی میں چلا گیا. وہ میم ان کو پہلے میں نے نام لیا ڈاکٹر ثنا جبین, ایکسٹرا آرڈینری. سر وہ ٹیچر ہوتا ہی نہیں جو بندے کو انسپائر نہ کرے. ٹیچر تو نام ہی انسپائریشن کا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہم ہر لیول سے ڈفرینٹ لوگوں سے انسپائر ہوتے رہتے ہیں. وہ آئدر ہی از ٹیچنگ یو اور ناٹ, ہی از انسپائرنگ یو, ہی از یور ٹیچر. Okay, would you please discuss, many times we just want to know, people want to know, students want to know that we talk about an ideal student. So what do you think, what are the key features that should be there in the personality of an ideal student? یس, جس طرح سر ایک ٹیچر کو ڈسکرائب کرنا کہ آئیڈیل کون سا ہوتا ہے مشکل ہے, اسی طرح ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ کو بھی ڈسکرائب کرنا اتنا ہی مشکل ہے. اگر ایک ٹیچر کہہ دیتا نا کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے تو یہ آئیڈیل اسٹوڈنٹ ہے, دس از ناٹ دا کرائٹیریا. یہ کرائٹیریا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ آج یہ پڑھنے والا کل یہ اتنا سکسیزفل نہ ہو جتنا وہ بیک بینچر بیٹھا ہوا پیچھے, اور ایسی بڑی زیادہ مثالیں. سر آئیڈیل اسٹوڈنٹ ہمارا اسٹوڈنٹ کا ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن اور وہ اسٹڈی کا, جو آپ کے کام کر کے آ رہا ہے ان دا کلاس, آپ کو سن رہا ہے, آپ کو امپورٹنس دے رہا ہے جتنی دینی چاہیے ایک ٹیچر کو. سر امپورٹنس کیا ہوتا ہے, وین یو گیو یور کنسنٹریشن ٹو دی ادر, کنسنٹریشن دے رہا ہے نا وہ آئیڈیل ہے. اس کے جانے کے بعد کلاس سے باہر وہ ادب دے رہا ہے تو وہ آئیڈیل ہے. تو یہ سر آئیڈیل اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیل ہے, سر بڑے بڑے اسٹوڈنٹ ٹیچرس کے آئیڈیل بن جاتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن سر وہ آئیڈیل تبھی رہتا ہے جب وہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے جس وقت اس کو کچھ نہیں آتا تھا وہ ٹیچر تھا. تو بس آئیڈیل اسٹوڈنٹ سر وہ ہے, پہلی بات جو ریلیشن کی کوئی بھی سر ریلیشن ہے نا, میرا یہ ماننا کوئی بھی ریلیشن چاہے فادر کا ہے اپنے بچے کے ساتھ, چاہے مدر کا ہے, اس میں جس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا, اگر وہ وجہ, جیسے میرا اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہے پڑھنا, وہ پڑھ رہا ہے میں اس کو رسپیکٹ دوں گا وہ جیسا بھی ہے. وہ پڑھ نہیں نہ رہا سر, وہ جو مرضی کر رہا ہے تو رسپیکٹ نہیں نکلتی اس کے لیے. لیکن سر آئیڈیل دو ہی چیزیں ہیں, ایک وہ پڑھ رہا ہے, دوسرا سر وہ رسپیکٹ بھی کر رہا ہے. بہت خوبصورت جی. اچھا ایک بہت اہم کویشچن کامران آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ہائر ایجوکیشن وہ اپنے ملک سے حاصل کرتے ہیں, میرا وطن ان کو بناتا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن سے یورپین ممالک میں سیٹل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا میرے وطن کا یہ قصور ہے کہ اس نے ان کو بنایا, نکھارا, سنوارا, اور پھل جو ہے وہ یورپین کنٹریز کھاتے ہیں؟ اصل میں ریزن کیا ہے, بچے کیوں اس طرح کرتے ہیں, کیوں وہ باہر سیٹل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں؟ جب آپ ہم سے یہ سوال کر رہے تھے نا تو میں یہ سوچ رہا تھا یار یہ سوال بھی اس کا ہی ہو سکتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ باہر کیوں جاتا ہے, یہ باہر کیوں جاتے ہیں. یہ سوال بھی سر کوئی پوچھتا ہے, ورنہ لوگ کہتے ہیں باہر جاؤ, ٹیچر کہتا ہے. سر یہ ان مایوسیوں کا نتیجہ ہے جو میں نے کلاس روم میں پھیلائی ہے, اور میں نے بچے کو پڑھاتے ہوئے اپنی تکلیفیں بتائی ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے, میں اتنا پڑھ گیا ہوں, میری رسپیکٹ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. نمبر 1 کہ ٹیچر سر جو ہے نا وہ بچے کی مائنڈ میپنگ کرتا ہے. وہ جب 10-12 سال یہ سنتا ہے نا یہاں کچھ نہیں ہے, باہر چل جاؤ سکون ہے, تو سکون اس کو تو ملتا نہیں باہر سر, یہ تو کنفرم ہے. اپنا گھر ہوتا ہے, لیکن وہ چلے جاتا ہے بہرحال ان باتوں کی وجہ سے. سر دوسری چیز یہ ہے سر
ہر کوئی ارن کرنا چاہتا ہے, کمانا چاہتا ہے, فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. تو جب ہم بچے کو یہ کہتے رہتے ہیں تم پڑھ اس لیے رہے ہو, تمہیں اس سے پیسے ملیں گے, تمہیں اس سے جاب ملے گی, تمہاری اسٹیبلٹی کیا ہے, تمہیں جاب ملے گی, تم نوکری مل جائے گی, تم اسٹیبل ہو جاؤ گے. ہم یہ چیزیں کرتے 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 اس کی مائنڈ میپنگ کرتے ہیں. جب اس کی مائنڈ میپنگ کمپلیٹ ہو جاتی, پی ایچ ڈی کر کے باہر آتا ہے, وہ سوچتا ہے جاب پڑی ہوئی ہے باہر. لوگ کہہ رہے ہوں گے ویلکم, آپ پی ایچ ڈی کر کے آ گئے ہیں تو آپ کے لیے جاب پڑی ہوئی ہے. سر ٹریننگ وہی ہے جو ہمارے جیسے انسٹیٹیوٹ میں ادھر سے ہوئی ہے. مطلب میں نے سیکنڈ ایئر کی, مجھے میرے ٹیچر نے پکڑا, آ یار پڑھا, میں نے ہلکا ہلکا پڑھا. اس نے کہا زیادہ نہیں پڑھانا, تم نے اتنا پڑھانا ہے کہ تمہارا گزارا ہو اور تم لرننگ کر کے ایک اچھے ٹیچر بن جاؤ. سر جو مار جا کے پی ایچ ڈی ایم فل کے باہر کھانی ہوتی ہے نا سر, وہ والی مار ہم اس لیول پہ کھاتے ہیں. ہمیں جاب کیسے کرنی ہے, پروفیشنل تھوڑا تھوڑا اداروں سے گزرتے ہیں, جواب دہ کیسے ہونا ہے, یہ چیزوں سے جب ہم گزر جاتے ہیں نا سر, تو اس کے بعد ہمیں لگتا ہے نہیں یار ادھر بھی بڑا کچھ ہے. لیکن جب ایک دم بندہ آئتا بار اس کو کہتے ہیں آؤ جی 30,000 کی جاب پڑی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں اس لیے تو اتنا نہیں پڑھا تھا. سر وہ اس لیے پھر وہ پریفر کرتے ہیں وہاں چلے جائیں, اور زیادہ چیزیں, کرنسی زیادہ اچھی ہوتی ہیں ان کی, ان کو لگتا ہے کہ پیسے زیادہ آئیں گے تو ہم زیادہ خوش رہ سکیں گے, تو وہ پریفر وہاں جانے کو کرتے ہیں. بہت شکریہ. Carmen, there is going to be a wonderful question. I just want to ask this question to my youngsters. And the question is, should our students take part in politics or not? What do you say about it? According to my opinion, depend upon situation. If I say no, then Foundation of Muslim Student Federation, جب پاکستان بننا تھا تو وہ تب ضرورت تھی سر. ان کا رول جو سا تھا لیڈرز جیسا تھا, وہ بیک بون تھی. اسٹوڈنٹس آر دا ایسٹ آف اینی نیشن. سرمایہ ہوتے ہیں نا سر, انہوں نے لیڈ کرنا ہوتا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیلنجز ہیں. لیکن سر ناؤ دیر از نو نیڈ. اویئرنیس رکھیں, لیکن کسی پالیٹکس کا میرا خیال ہے حصہ نہیں بننا چاہیے. آپ کی اسٹڈی بہت زیادہ آپ ویسٹ کر دیتے ہیں, آپ اپنے مقصد کو نہیں پہنچ پاتے, پھر آپ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پھر آگے بھی نہیں جا پاتے. آپ اداروں کے اندر تو پالیٹکس میں رہتے ہیں, لیکن آپ پھر گرومنگ نہیں کر پاتے اپنی. ہاں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے, آگے جا کے اپنے معاملات پورے ملک کے اسٹوڈنٹ نہیں چلانے ہیں, لیکن ڈپینڈ اپون نیڈ. نیشن نیڈس, یس, اف نو دین نو. Okay, that's so good of you. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. سنا ہے کہ آپ نے اپنا ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنا رکھا ہے. ذرا یہ یوٹیوب چینل کیا ہے, اس سے ذرا روشنی ڈالیں, ناظرین جاننا چاہیں گے. سر میں نا جب کبھی پرابلم آتی تھی نا تھوڑی بہت, تو سرچ کرتے تھے, تو یوٹیوب آپ کو پتہ ہے بہت بڑا استاد ہے, ماننا چاہیے. تو وہاں سے کافی پرابلمس کا حل مل جاتا. تو پھر میں نے سوچا یار اس طرح میرے جیسا بھی کوئی ہوگا, اس کو بھی کچھ سرچ کرنا ہوگا, میرا اسٹوڈنٹ ہی ہو سکتا ہے, تو مجھے جو آتا ہے میں وہ کروں. یہ نہیں کہ میں وہاں ٹیچ کرنا چاہتا ہوں, آئی ٹیچ ٹو لرن. آپ وہاں جب ٹیچ کرتے ہیں آپ لرن کرتے ہیں. ایزیولوجی اس کا نیم رکھا میں نے, ایزی مین ہوتا ہے آسان, لوجی مین اسٹڈی. تو اس کے پیچھے ایک ایم تھا کہ ایک ایزی وے ٹو اسٹڈی جو ہے نا لوگوں کو متعارف کروایا جائے. دوسرا یہ تھا کہ سر آئی لائک ٹو موٹیویٹ, پبلک اسپیکنگ اچھا لگتا ہے. تو وہاں پہ پھر میں نے ایک ایسا میڈیم بنایا تاکہ میں پبلکلی بول سکوں, اپنی گرومنگ کر سکوں, سیکھ سکوں کافی چیزیں. تو وہ دنیا اور کلاس روم کی دنیا بڑی چینج ہے. جب آپ ایک چینل پر آتے ہیں, اس میں آپ کے نالج سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کئی علیحدہ پیرامیٹرز جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لائٹ کیسی ہے, مائک کیسا ہے, ایڈیٹنگ کیسی ہے, ایپ کیسی, بہت سر وہ بہت ہے. سو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ ٹو ٹیچ ٹو لرن. چاہے باہر کلاس میں سر ایک چیز یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ کنفرم ہے, جو بندہ اپنے اسٹوڈنٹ کو استاد نہیں نہ بناتا وہ استاد نہیں ہوتا. وقت آنے پہ, وقت آنے یعنی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو بھی کچھ سکھانے کے لیے آپ کے پاس ہے نا, اس سے سیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے, تو بس اس طرح ہی سر وہ ایک کہہ لینا. میں آپ کے کویشچن سے یاد آ گیا مجھے, ابھی بھی ہم نے نا اپنا ایک گھر کنسٹرکٹ کروایا ہے, تو گھر میں سامان بعد میں آیا, وائٹ بورڈ پہلے لگ گیا. تو ایک تو وہ پیشن ہے سر, بس یہی ہے. بہت خوبصورت جی. Okay, there is another question that I just want to have its elaboration. That today's youth of Pakistan does not seem to be satisfied with the educational system that is being followed by them. So what's wrong with it? What's wrong with our educational system? What do you say about it? First of all, sir, we need to know what is the definition of education according to the education psychology. سر ایک ورڈ میں بتاتی ہے, ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتی ہے دا ایجوکیشن از اے تھنگ جو آپ میں پازیٹیوٹی کریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو پازیٹیو, بھائی مشکل ہے پازیٹیو ہے, کوئی برا بہیو کر رہا ہے آپ پازیٹیو ہیں,
پریشانی ہے آپ پازیٹیو ہیں, ٹھیک ہے, آپ قوم کو لے کر پازیٹیو ہیں, آپ اپنے آپ کو لے کر پازیٹیو ہیں, دس از ایجوکیشن. اس میں کہیں نہیں کہتی کہ آپ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ نے ایم فل کیا ہوا تو آپ ایجوکیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو سر ایجوکیشن سسٹم جب ٹریننگ نہیں نہ کرتا سر, وہ صرف آپ کو رٹی رٹائی چیزیں, پڑھی ہوئی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے, پریکٹیکلی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا. آپ نہیں سیٹسفائی ہو سکتے. آپ سیکھ کے جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے مکینک کو آپ کو زیادہ آتا ہے کام, ٹھیک ہے. آپ سیکھ کے جاتے ہیں کوئی چیز, پتہ لگتا ہے یار یہ بندے نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اس نے بس مارکیٹ میں. سر فرق پتہ کیا ہے, مارکیٹوں میں ورک شاپ پہ پریکٹیکلی سکھایا جا رہا ہے اور ادھر پڑھایا جا رہا ہے. ادھر پریکٹیکل آ جائے نا ساتھ سر, اور میں کہتا ہوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور یونیورسٹی لائف میں کچھ ٹیکنیکل سکلز بچوں کو پرووائڈ کر دی جائیں, تو سر وہ والا پہلے والا کام بھی نہیں ہوگا کہ بچہ باہر جانا چاہے گا, ٹھیک ہے. تو سر یہ اس لیے جو سیٹسفائی نہیں, سر ٹریننگ بڑی ضروری ہے. ٹرینڈ جو ڈاگ ہوتا ہے نا, ڈاگ وہ شکار کر لے تو وہ حلال ہوتا ہے. ایک ایسا جانور, ٹھیک ہے, جو ٹریننگ کرا دیں اس کی کہ شکار کرنا, اس کا کیا ہوا شکار حلال ہوتا ہے سر. تو ٹریننگ از نیسیسری, یہ ٹریننگ کا لیک ہے سر. بچے کی ٹریننگ یہاں پر ہونے والی ہے ساتھ ساتھ. تو ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بچے جو سے نا اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں سر. اچھا کامران, پروگرام کے آخر میں آپ طلوع سحر ٹی وی چینل کے اس ٹاک شو دا ینگ جنریشن کے ذریعے ہمارے دنیا بھر کے ناظرین کو, پاکستان کے ناظرین کو, اور بالخصوص جو ہمارے آج کا نوجوان جو ہے, آپ ان سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر آپ کے توسط سے جو میں پروگرام میں بات کہنے والا ہوں نا, وہ تھوڑی سی چینج ہے. وہ یہ ہے سر, فیلئر پہ مجھے کوٹیشن یاد آ جاتی ہے, ایور ٹرائیڈ ایور فیلڈ نو میٹر. ایور ٹرائیڈ ایور فیلڈ نو میٹر, ٹرائی اگین, فیل اگین, فیل بیٹر. سر جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا تم غلط کام کر رہے ہو, تو اس میں سے غلط نکال لینا چاہیے, تو رہ کیا جاتا ہے تم کام کر رہے ہو. سر فیلئر سے نہیں, غلطی سے نہیں گھبرانا. جو غلطی سے گھبرا کر رک جاتا ہے نا سر, فیل وہ ہوتا ہے. اور جس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تم غلط کر رہے, اس کا مطلب وہ کام نہیں کر رہا, کیونکہ ہر انسان غلطی کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے. لیکن واٹ میٹر, فیل بیٹر, کہ آپ نے دوبارہ اگر فیل ہونا ہے تو بیٹر طریقے سے فیل ہونا ہے, پہلے جیسا نہیں ہونا. ہاں بالکل سر. فیلئر, میں جیک ما کی سٹوری کو سنتا ہوں نا, جو موٹیویشن اسپیکر ہے, وہ پتہ نہیں کتنے بندے جب وہ ایک کسی ریسٹورینٹ کے لیے سلیکٹ ہونے ہوتے ہیں, تو جتنی سیٹس ہوتی ہیں ایک ایکسٹرا بندہ وہ ہوتا ہے, اور وہی سلیکٹ نہیں ہوتا. آج علی بابا اتنی بڑی کمپنی وہ سر لیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ فیل نہیں ہوا سر؟ سر وہ ادھر فیل نہیں ہوا, وہ فیل ہوا تھا, ادھر نہیں ہوا. تو اسٹوڈنٹس, ینگ جنریشن, ادھر سے فیل نہ ہو سر. کوئی بھی جاب, کوئی بھی کام وہ تھوڑے پیسوں سے شروع ہوتا ہے سر, وہ ایکسپیرینس دیتا ہے جو بڑا مہنگا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم 12,000 15,000 20,000 30,000 والا کام کریں اور ہمارا یہ فیلئر ہے. ہم اس کے کام کرنے کے بعد جب ایکسپیرینس حاصل کریں گے نا سر, وہ بہت مہنگا ہوگا. ہمیں کسی کا کام کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ کل کو میں نے اپنا کرنا ہے. جو کام کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کسی کا کرنا ہے, اور وہ اس میں خوش بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے پیسے بڑے تھوڑے ہیں. تو سر میں ینگ جنریشن کو یہ کہوں گا کہ مایوسی والی کوئی چیز نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو فیل. میں یہ نہیں کہا کہ فیل, تمہیں فیل ہونا ہے تاکہ تمہیں پتہ لگے, اگلے بندے کو بتا سکو انج فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سر یہ بھی تو کوئی گائیڈ کرتا ہے نا کہ کیسے فیل ہوتا ہے, یہ بھی ہر کوئی نہیں بتا سکتا. آپ سکسیس ہی حاصل کرتے جائیں, تو آپ نے تو فیلئر ٹیسٹ ہی نہیں کیا. آپ کیسے بتا سکتے ہیں فیل بندے کو کہ میں فیل ہو گیا ہوں؟ آپ اس کے پین کو نہیں فیل کر سکتے. تو یہ ضروری ہے سر, تو فیلئر سے نہیں گھبرانا سر. ناظرین, مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام دا ینگ جنریشن میں ہم نے اقبال کے شاہین محمد کامران سے بات کی, اور آئی ایم ریئلی ویری مچ پراؤڈ آف دس youngster that his views are highly positive and highly inspirational and motivational. ہمیں اپنے ملک کو, اپنے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ان بچوں کی ضرورت ہے جو اقبال کے شاہین ہیں. آئیے ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ یہ ہمارے ملک و قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اقبال کے ایک اور شاہین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان احسن رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.